بے شک اس کے باوجود امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے ارشاد فرمایا مجھے اچھی خوشبو پسند ہے۔ دوسری بات فرمایا مجھے نیک بیوی پسند ہے، مجھے محبوب ہے نیک بیوی۔ میں یہاں رک کے میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی کہنا ضروری ہے۔ آج لوگ بچیوں کی رخصتی کے بعد آ کے بزرگوں سے عرض کرتے ہیں کوئی ایسا تعویذ دے دیں، ایسا دھاگا دے دیں، ایسا گنڈا کر دیں کہ ہماری بچی کا گھر بس جائے۔ میرے میاں میرے عزیز آپ نے بہت تاخیر کر دی ہے۔ یہ دعا لینے کے لیے پہلے آنا چاہیے تھا۔ جب ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے 4 سال 4 مہینے 10 دن کا ہو جائے تو لے آؤ اسے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، بسم اللہ پڑھوا لو، کوئی دم کروا لو، توجہ کروا لو، تو اس زمانے میں لے آنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پہ بچی اور بچے کی زندگی کا وہ حصہ کہ جس میں آپ اسے اللہ کا قرآن پڑھا سکتے ہیں، جسے آپ اس زمانے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا سکتے ہیں۔ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات تو ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ مجھے امریکہ جانے کا ویزا مل جائے، ضرورت یہاں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے فون کیا، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب کو دعا کرتے میں باہر چلا جاؤں۔ میں نے کہا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہیں یورپ کے ملک کا بتایا۔ تو میں نے کہا خرچہ کتنا آ رہا ہے؟ کہنے لگے 1.5 کروڑ روپیہ مانگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ 1.5 کروڑ لگا کے یہاں پاکستان میں اچھا خاصا کاروبار کر سکتے ہیں، چونکہ خواہش ہے، ضرورت یہاں پوری ہو سکتی ہے 1.5 کروڑ میں، چونکہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میسر نہیں۔ اگر جاتے بھی ہیں تو ظاہری طور پہ لنگر کھا لیا اور بس بات ختم ہو گئی، اس سے آگے بات بڑھتی نہیں۔ آگے بات بڑھے، تعلق جڑے، نسبت قائم ہو تو فیض ملے۔ بابا یہ لائٹ روشن ہے، تار اگر کٹی ہوگی تو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی اسے روشن نہیں کر سکتا۔ یہ چمکتی ہوئی لائٹ اس بات کی دلیل ہے کہ کرنٹ اس لیے چل رہا ہے کہ کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ صرف آ جانا، بیٹھ جانا، مجلس اختیار کر لینا، لنگر کھا لینا کافی نہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے تو پھر محبوب کی مرضی پہ زندگی گزاری جائے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے تو پھر اس طرح زندگی گزاری جائے جس طرح محبوب چاہتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نیک بیوی پسند ہے۔ بابا نیک بیوی وہی بنے گی جو پہلے نیک بیٹی ہوگی، اور بیٹی نیک تب ہی ہوگی کہ جب باپ اللہ والا بھی ہوگا، اللہ کے حبیب والا بھی ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجلس میں اپنی خواہش مبارکہ کا اظہار فرمایا۔ فرمایا میری طلب ہے، میری خواہش ہے، میں اظہار کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اچھی خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ دوسری بات فرمایا نیک بیوی، اور تیسری بات قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک سجدہ ریزی میں رکھ دی ہے۔ نہیں اس میں سبحان اللہ کہنی چاہیے تھی۔ کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنا دی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی اپنی خواہش ہوتی ہے اور وہ اظہار بھی کرتا ہے اور حق بھی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال پیدا ہوا، حضور نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بیان فرما دیا۔ فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں مجھے، بڑی محبوب ہے۔ اب آپ چشم تصور میں وہ نظارہ دیکھیں کہ اصحاب رسول دیوانہ وار بیٹھے ہیں اور آقا علیہ السلام نے اپنی خواہش مبارکہ کا اظہار فرمایا۔ فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں۔ اتنے میں عاشقوں کے پیشوا حضرت سیدنا صدیق اکبر باوفا فوراً کھڑے ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ لجپال کملی والے آقا، آپ نے اپنی خواہشوں کا اظہار فرمایا ہے، حضور اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں بھی اپنی خواہش کا اظہار کر لوں۔ فرمایا ابو بکر بتاؤ آپ کی خواہش کیا ہے؟ حضور میری اولن خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے چہرہ بددعا کی زیارت کرتا رہوں۔ دوسری خواہش یہ ہے محبوب اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ تیسری خواہش یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی کو آپ کے نکاح کا شرف عطا فرما دے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے۔ حضور کی اپنی خواہش تھی، آقا علیہ السلام نے اظہار فرمایا۔ جناب صدیق اکبر چونکہ عاشق تھے، عشق والا دل تھا، عشق والا سینہ تھا، فوراً عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش ہے۔ اور مجھے ابا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ جملے یاد آگے، آپ پنجابی بولتے تھے اور پنجابی میں
اتنا سونا کر کے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، کہا ابو بکر نے بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا ہے، ابو بکر کی خواہش یہ ہے محبوبہ اکھ میری ہوئے، زیارت تیری ہوئے، مال میرا ہوئے، نثار تیرے ہوئے، محبوبہ دھی میری ہوئے تے عزت تیری ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ۔